بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج لڑکی رہی ہوں، شاید وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی مجھ سے 10 سال بڑا تھا، اور ماں باپ وہ تو جیسے مجھے یاد بھی نہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ دونوں ایک ہی حادثے میں چل بسے۔ ماں کی گود، باپ کی چھاؤں میں نے صرف تصویروں میں دیکھی۔ مجھے یاد ہے ان دنوں مجھے اکثر ڈر لگتا تھا، سناٹا، خاموش دیواریں اور دل میں عجیب سا خلا، مگر میرے بھائی نے مجھے کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دیا۔ بھائی میرے لیے صرف بھائی نہیں، ماں باپ دونوں بن گئے تھے۔ خود ابھی نوجوانی کی دہلیز پر ہی تھے، لیکن میرا ہاتھ ایسے تھاما کہ کبھی لرزش نہ آنے دی۔ صبح مجھے اسکول چھوڑنے جاتے، رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتے، حتیٰ کہ مجھے چوٹ بھی لگتی تو وہی میری مرہم بنتے۔ میری زندگی میں تھوڑا سکون تب آیا جب میرے بھائی کی شادی ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اور عورت بھی ماں جیسا پیار دے سکتی ہے، لیکن میری بھابھی نے ثابت کر دیا کہ خونی رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، کچھ رشتے دل سے نبھائے جاتے ہیں۔ شادی کے پہلے دن ہی میرے بھائی نے بھابھی سے کہا، عالیہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اسے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ تم اس کی بھابھی ہو، ماں بن کے جینا اس کے ساتھ۔ اور بھابھی نے واقعی یہ وعدہ نبھایا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کبھی پرایا پن نہیں دیکھا۔ میرے بال سنوارتی تو اتنی نرمی سے جیسے واقعی ماں ہو۔ بیمار ہو جاتی تو رات بھر جاگتی۔ میرے کپڑے، میری پسند، میری ہر چھوٹی خوشی کا وہ خاص خیال رکھتی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ کچن سے بھابھی کی ہنسی کی آوازیں آتی تو دل کو عجیب سکون ملتا۔ بھائی اکثر دفتر سے آ کر تھکا تھکا سا آتا، لیکن جیسے مجھے دیکھتا چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دن میں نے بھابھی سے پوچھا، بھابھی اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیسی ہوتی؟ وہ مجھے سینے سے لگا کر بولی، شاید اس سے بھی زیادہ چاہنے والی، لیکن میں اتنی خوش قسمت تھی تو اللہ نے مجھے ہی وہ مقام دے دیا۔ یہ سن کر میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سی محبت بیٹھ گئی۔ بھابھی کی باتوں میں ایک مٹھاس تھی جو وقت کے ساتھ میرے زخموں پر مرہم بن گئی۔ ہر اتوار ہمارا دن خاص ہوتا۔ بھائی مجھے پارک لے جاتے اور بھابھی میرے لیے چھولے والی چٹنی، آلو والے پراٹھے اور دہی بڑے تیار کرتی۔ ہم سب گھاس پر بیٹھے ہنستے، کھاتے اور جی بھر کے لمحے چراتے۔ ایک بار بھائی نے بھابھی سے کہا، جب عالیہ ہنستی ہے نا، لگتا ہے ساری دنیا خوش ہو گئی ہے۔ بھابھی ہنستے ہوئے بولی، اللہ اسے ہمیشہ ہنستا رکھے، ہم دونوں اس کی خوشیوں کے لیے ہی تو جیتے ہیں۔ بھابھی اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر میرے خواب سنتی۔ عالیہ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ میں کہتی، میں کچھ بڑا بننا چاہتی ہوں، خود مختار، کسی کے سہارے کے بغیر جینے والی۔ وہ مسکرا کر کہتی، تو پھر میں دعا کرتی ہوں تمہیں ایسا نصیب ملے کہ کبھی جھکنا نہ پڑے۔ میرا بچپن کچھ لمحوں میں نرمی سے سنور گیا۔ میرے گھر میں پیار کا ایک خاص سا ماحول تھا۔ بھابھی ہر چھوٹے موقع پر میرے لیے چھوٹا سا تحفہ ضرور لاتی تھی۔ سالگرہ پر بھائی ہمیشہ خود میرے لیے کیک لاتے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان چیزوں کی منتظر رہتی ہوں۔ کبھی کبھی رات کو میں جاگتی تو دیکھتی بھائی اور بھابھی میرے کمبل کو سیدھا کر رہے ہوتے۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھے، ایک مکمل خاندان۔ یہ سب کہتے ہوئے بھی میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ زندگی کے وہ دن شاید کبھی واپس نہ آئیں، لیکن ان کی خوشبو اب بھی میری روح میں بسی ہے۔ بھائی کا لمس، بھابھی کی گود، ان کی دعائیں، سب کچھ۔ میری زندگی ایک نارمل اور محفوظ رفتار سے چل رہی تھی، جیسے کوئی کہانی جس کے صفحات آہستہ آہستہ پلٹ رہی ہوں۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ وہی گھر، وہی لوگ، مگر باتوں کا رخ اب میرے مستقبل کی طرف ہونے لگا تھا۔ بھابھی اکثر میری فائلیں، ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس دیکھتے ہوئے مسکراتی، ماشاء اللہ عالیہ تم نے پڑھائی میں واقعی محنت کی ہے۔ میں بس سر جھکا کر کہتی، آپ دونوں کا ساتھ تھا، ورنہ اکیلے کیا ہوتا۔ مگر اس دن کچھ الگ تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، بھابھی میرے پاس آئی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھی اور بہت سنجیدگی سے بولی، عالیہ اب تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں تمہاری زندگی کا اگلا قدم بھی خوشی سے بھرپور ہو۔ میں نے نظریں چرائیں۔ سمجھ تو گئی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مگر جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ کون سا قدم بھابھی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، اب ایسی بھی معصوم نہ بنو، شادی کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ابھی تو پڑھائی ختم ہوئی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ جلدی نہیں، وقت کی پہچان ہے۔
تمہارے بھائی بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک اچھا جیون ساتھی ملے جو تمہیں ویسے ہی سمجھے جیسے ہم نے سمجھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی، شاید ہر لڑکی اس وقت سے گزرتی ہے۔ خود کو ایک نئے ماحول میں رکھنے کا خیال، ایک نئے رشتے میں بندھنے کا خیال، کچھ ڈراتا ہے اور کچھ دلچسپ لگتا ہے۔ چند دن بعد ایک شام بھائی کے فون پر کسی کا پیغام آیا۔ بھابھی جلدی سے کچن سے نکلی اور بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر چپ رہے، پھر میری طرف دیکھا اور کہا، عالیہ، ایک رشتہ آیا تمہارے لیے، بھابھی کے خاندان سے ہے، ان کا کزن عمیر۔ میں نے چونک کر بھابھی کو دیکھا، وہ خاموش تھی۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ میرا رشتہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بھائی نے نرمی سے کہا، جانتے ہیں، اور عمیر خود تمہارے بارے میں پہلے سے سنتا آیا ہے۔ پہلے تو مجھے عجیب لگا کہ کوئی مجھے جانتا ہو اور میں اس سے نہیں، لیکن پھر سوچا خاندان کے اندر کا رشتہ ہے، شاید بات ہوتی رہی ہو۔ 2 دن بعد عمیر اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں تھی، دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی، جیسے کوئی امتحان ہو جس کے نتیجے کا مجھے علم نہیں۔ بھابھی میرے پاس آئیں اور بولی، بس نیچے آ جاؤ، بات ہو جائے گی، دیکھو کیسا انسان ہے، ہمیں جلدی نہیں، تمہاری مرضی سب سے اہم ہے۔ میں نیچے گئی۔ عمیر صوفے پر بیٹھا تھا، درمیانے قد کا، سنجیدہ مگر پرسکون چہرہ، اس کی آنکھوں میں عجیب سا وقار تھا۔ وہ کھڑا ہوا، سلام کیا، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ ہماری ملاقات رسمی سی رہی، لیکن اس کے انداز میں ایک سادگی تھی جو مجھے اچھا لگا، نہ زیادہ بولتا نہ حد سے کم۔ بات چیت کے بعد جب وہ چلا گیا، بھابھی نے کہا، عمیر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسے عالیہ پسند ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک پرائیویٹ کمپنی میں انجینئر ہے، سیدھی زندگی گزارنے والا لڑکا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اگلے دن بھائی نے میری رائے پوچھی۔ عالیہ، ہمیں زبردستی نہیں کرنی، تمہارا فیصلہ ہے، تم راضی ہو تو بات آگے بڑھے گی۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے کہا، ہاں، مجھے وہ ٹھیک لگا۔ رشتہ طے ہو گیا، ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول چھا گیا۔ بھابھی نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ بازار جاتی، کپڑے، زیور، ہر چیز میں میری پسند کا خیال رکھتی۔ عالیہ، تمہیں بس خوش رہنا ہے، میں چاہتی ہوں تمہارا گھر ایسا ہو جہاں تمہاری ہنسی گونجے۔ بھابھی کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہی۔ عمیر سے فون پر کبھی کبھی بات ہو جاتی، وہ صاف گو اور شائستہ تھا، اس نے کبھی حد پار نہیں کی۔ ایک دن اس نے کہا، عالیہ، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ 6 مہینے بعد، ان مہینوں میں میری زندگی جیسا نیا رخ لینے لگی، خوابوں میں نئے رنگ بھرنے لگے۔ شادی کا دن آیا تو سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، گھر میں روشنیوں کی جھلک، مہمانوں کی چہل پہل، اور میرے دل میں ایک عجیب سی گونج۔ بھابھی میرے کپڑوں کی سلوٹیں درست کر رہی تھی، وہ بار بار کہتی، آج تم میری گڑیا لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ عمیر نکاح کے بعد جب میری طرف آیا تو بس اتنا کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے قسمت نے مجھے واقعی نواز دیا ہے۔ رخصتی کے بعد میں اپنے نئے گھر گئی، ایک صاف ستھرا سا فلیٹ، سادگی سے سجا ہوا، مگر ہر چیز میں ایک ترتیب تھی۔ عمیر نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، یہ گھر تمہارے قدموں کی برکت سے مکمل ہوا ہے۔ اگلے دن ہماری پہلی صبح اکٹھے تھے۔ میں نے ناشتہ بنانے کی ضد کی۔ عمیر نے پہلے تو منع کیا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن برنٹ نہ ہو، ورنہ پہلی شکایت ہوگی۔ ہم دونوں نے ہنستے ہوئے ناشتہ کیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتا تھا، جیسے میں چائے تھوڑی زیادہ میٹھی بناتی تو کہتا، تمہاری چائے بھی تمہاری طرح میٹھی ہے۔ ہنی مون کے لیے ہم شمالی علاقہ جات گئے، گلگت، ہنزا اور فیری میڈوز جیسے خوابوں کی وادیوں میں وقت گزارا۔ میں نے پہلی بار برف کو چھوا اور عمیر کی باہوں میں وہ لمحے جیسے ساکت ہو گئے۔ ایک دن ہم خنجراب کے مقام پر کھڑے تھے۔ عمیر نے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ سفید پہاڑ، یہ خاموشی اور تم، سب کچھ مکمل ہے۔ ہم نے لمبی واکس کی، چائے کے اسٹالز پر بیٹھے، مقامی بچوں کو ٹافیاں دیں اور زندگی کو پہلی بار مکمل محسوس کیا۔ عمیر کے ساتھ ہر لمحہ نیا تھا۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا، جیسے جب میں نیند میں باتیں کرتی تو صبح پوچھتا، رات کو تم نے کہا تھا تمہیں آئس کریم چاہیے، چلو آج چلتے ہیں۔ ہنی مون سے واپسی پر زندگی نے ایک نیا ردھم پکڑ لیا۔ میں صبح جلدی اٹھتی، ناشتہ بناتی، عمیر دفتر جاتا اور شام کو واپسی پر ہم لمبی باتیں کرتے۔ عمیر کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اکثر رات کو وہ کچھ پڑھ کر مجھے سناتا۔ ایک دن وہ غالب کی غزل پڑھ رہا تھا،
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر آئے نہ کیوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت دکھی لائن ہے۔ اس نے فوراً کہا بس یاد رکھنا اگر کبھی تمہیں دکھ دیا تو میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تمہارا دل ہلکا کرے گا۔ اسی دوران بھائی اور بھابھی نے دبئی شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ بھائی کی کمپنی نے وہاں ایک برانچ کھولی تھی اور انہیں وہاں سپروائزری رول ملا۔ شام کو بھائی نے کال کی، عالیہ ہم تمہیں بہت یاد کریں گے لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ تم عمیر کے ساتھ ہو۔ بھابھی نے بھی الگ سے بات کی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے گھر کو اپنا لیا ہے، اب تمہارا جہان عمیر کے ساتھ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا دی کہ جیسے انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا ویسے ہی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر میں کچھ خالی سا لگنے لگا، لیکن عمیر نے وہ خلا بھرنے میں دیر نہ کی۔ ایک شام میں کچن میں تھی، پیچھے سے آ کر اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ بتاؤ میں کون ہوں؟ کوئی ایسا جو مجھے چین سے سانس نہیں لینے دیتا۔ میں نے جواب دیا، چین سے نہیں، محبت سے۔ ہماری زندگی کا ہر دن الگ رنگ لاتا۔ عمیر کبھی کبھار میرے لیے چھوٹے تحفے لاتا۔ ایک بار وہ میرے لیے لکڑی کا ایک ہار لے کر آیا جس پر میرا نام کنندہ تھا۔ یہ مجھے ایک چھوٹے کاریگر سے ملا۔ تمہارا نام دیکھا تو لگا جیسے تمہارا حصہ ہے۔ میں نے اسے پہن لیا اور کہا اب اسے اتاروں گی نہیں، بس پھر وعدہ کرو مجھے بھی کبھی دل سے مت نکالنا، پہلے نکالنے کا موقع تو دو۔ وہ زور سے ہنسا اور میں نے پہلی بار سوچا کیا ہر عورت کو اتنی آسانی سے محبت نصیب ہوتی ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے میرے لیے کون سا صفحہ پلٹ کر رکھا ہے۔ اس وقت بس اتنا معلوم تھا کہ عمیر وہ شخص ہے جس نے مجھے پھر سے جینا سکھایا۔ زندگی اپنے مکمل رنگوں میں بہہ رہی تھی۔ صبح کی چائے، شام کی گفتگو، رات کے قصے۔ ہماری نئی شادی کو 6 مہینے ہونے کو آئے تھے اور عمیر کے ساتھ ہر دن ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ زندگی کو سادگی میں جینے والا انسان تھا، لیکن ان دنوں میرے جسم اور مزاج میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی، تھکن، چکر اور بے دلی۔ پہلے تو میں نے معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب مسلسل طبیعت بگڑنے لگی تو عمیر نے سنجیدگی سے کہا کل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کوئی لاپرواہی نہیں عالیہ۔ اگلے دن ہم قریبی کلینک گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور پھر مسکرا کر کہا مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے پہلے تو ڈاکٹر کو دیکھا، پھر عمیر کی طرف۔ وہ جیسے کچھ دیر سمجھ ہی نہیں پایا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آیا، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے عالیہ۔ ہم خاموشی سے گھر واپس آئے۔ راستے میں وہ بار بار کہتا رہا بیٹا ہو یا بیٹی، میں چاہتا ہوں وہ تم پر جائے، تمہارے جیسی ہو۔ اس دن کے بعد ہماری باتوں کا محور بدل گیا۔ گھر کے ایک کمرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونے، کپڑے اور چھوٹا سا کریب خریدنے کا سوچنے لگے۔ عمیر راتوں کو نیٹ پر بیبی نیم سرچ کرتا اور روز نیا نام لے کر پوچھتا عالیہ یہ کیسا ہے؟ میں ہنستی، پہلے دیکھ تو لیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں بیٹی ہو، میری چھوٹی سی گڑیا۔ 9 مہینے جیسے پلک جھپکتے گزر گئے۔ عمیر ہر چیک اپ پر میرے ساتھ جاتا، میری ہر الجھن کو سمجھے بغیر سلجھاتا۔ اس نے میرے لیے ایک ڈائری بنائی تھی جس میں ہر ہفتے میرے جذبات اور اس کی دعائیں لکھی ہوتی۔ ایک دن اس نے کہا میں چاہتا ہوں جب ہماری بیٹی بڑی ہو یہ ڈائری اس سے دوں تاکہ وہ جان سکے کہ ہم اس کا کتنا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے لیبر پین شروع ہوئے۔ عمیر مجھے ہسپتال لے گیا۔ مجھے مکمل ہوش نہیں تھا، لیکن عمیر کی آواز سنائی دیتی رہی سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں یہاں۔ کئی گھنٹے بعد میں نے ایک نرس کی آواز سنی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ہوش آیا تو کمرے میں بھابھی تھی جو دبئی سے ویڈیو کال پر تھی۔ میں نے نرس سے پوچھا عمیر کہاں ہے؟ اسے میری بیٹی کو گود میں لینا تھا سب سے پہلے۔ نرس نے نظریں چرائی۔ میں نے بار بار پوچھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دل میں گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ کچھ ہی لمحے بعد بھائی کی کال آئی۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں گونجتے رہے عالیہ عمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہسپتال سے گھر جاتے ہوئے وہ نہیں رہا۔ میں نے فون ہاتھ سے گرا دیا۔ میری دنیا جیسے رک گئی، سانس لینا بھول گئی۔ میں ماں بنی تھی اور اسی دن بیوہ بھی۔ میں بیڈ پر پڑی تھی لیکن جیسے جسم میں جان نہیں رہی۔ بیٹی پاس تھی مگر آنکھیں مسلسل دروازے پر لگی تھیں۔ شاید کوئی کہہ دے غلط فہمی ہوئی ہے، عمیر زندہ ہے۔ مجھے فوراً ڈسچارج مل گیا کیونکہ مجھے ہر حال میں گھر پہنچنا تھا، عمیر کو آخری بار دیکھنا تھا۔ مجھے عمیر کے بغیر گھر لے جایا گیا۔
وہی گھر جو اس نے محبت سے بسایا تھا اب اجنبی لگنے لگا تھا۔ گھر میں قیامت کا ایسا منظر تھا، اس کی بہنیں، ماں اور محلے والے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور عمیر کفن کا چہرہ کفن میں لپٹا مگر واضح تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا، قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا ہوا تھا، میرا جسم بے جان تھا، کچھ سمجھنے نہیں آ رہا تھا، اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں۔ عمیر کی تدفین کے معاملات مکمل ہوئے مگر میری زندگی ادھوری ہو گئی۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، اب تم ہی میرے جینے کا مقصد ہو۔ پہلے دن میں نے بیٹی کو دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، ایک لمحے کو اسے گود میں لینے سے بھی گھبرا رہی تھی، لیکن پھر بھابھی کی آواز فون پر سنائی دی، عالیہ اگر تم نے ہمت نہ کی تو عمیر کی یاد بھی تنہا ہو جائے گی۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا، وہ چھوٹا سا وجود میرے دل کی دھڑکن سے جڑ گیا، اس کی سانسیں، اس کی ننھی انگلیاں مجھے زندہ رہنے کی وجہ دی گئی۔ بھائی اور بھابھی کے پہنچنے میں 2 دن لگے۔ جیسی وہ گھر داخل ہوئے ماحول بدل گیا۔ بھائی نے دروازے پر قدم رکھا تو ایک لمحے کو رک گیا، اس کی آنکھیں صحن کی دیواروں پر ٹکی رہیں جیسے عمیر کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بھابھی میری طرف دوڑی، مجھے گلے لگا لیا۔ میں بے حس کھڑی تھی، نہ روئی نہ کچھ کہا۔ بیٹی ان کی گود میں دی گئی تو بھابھی نے اسے چومتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل عمیر جیسی ہے، بالکل ویسی ہی آنکھیں۔ بھائی بیٹھک میں چپ چاپ بیٹھا تھا، ایک لفظ نہیں بولا۔ کھانے کے بعد جب سب خاموش ہو گئے تو وہ میرے کمرے میں آیا، عالیہ ہمیں تمہیں یہاں اس حال میں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، دبئی چلو، وہاں ہم سب ہیں، تم اکیلی نہیں رہو گی۔ میں نے نظریں جھکائیں، اکیلی تو اب بھی نہیں ہوں، یہ میرے شوہر کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہوں۔ بھائی نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، 2 گھونٹ لیے اور دھیرے سے بولا، یہاں تمہارے لیے کوئی سہارا نہیں، کم از کم وہاں ہمیں سکون ہوگا کہ تم محفوظ ہو۔ یہ گھر عمیر کا ہے، میں اس کے سائے میں جینا چاہتی ہوں بھائی۔ وہ دروازہ، وہ بیڈ، وہ کرسی جہاں وہ بیٹھ کر اخبار پڑھتا تھا، یہ سب چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ بھابھی دروازے پر کھڑی تھی، سن رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، عالیہ ہم تمہیں اس دکھ میں نہیں چھوڑ سکتے، عمیر کی یادیں تمہارے دل میں ہیں، وہ کہیں بھی ساتھ ہوں گی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر بیٹی کی طرف۔ یہ جگہ صرف یادیں نہیں، یہ میرے رشتے کا گواہ ہے، میری بیٹی کو اس کے باپ کا گھر چاہیے۔ بھائی نے تھوڑا غصے سے کہا، تم ضد کر رہی ہو، ہم تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر ضد نہ کرتی تو آج شاید زندگی کی یہ قید سہل لگتی۔ میری آواز سخت تھی لیکن میں رو نہیں رہی تھی۔ بھابھی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، زبردستی نہیں کریں گے، جب دل چاہے دروازہ کھلا ہے۔ اگلے دن بھائی نے گھر کی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ دوپہر کو اس نے مجھے بلایا، میں نے تمہارے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتانا۔ بھائی مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ کا اعتبار کافی ہے۔ بھابھی میرے ساتھ بیٹھی، کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک مشورہ دوں؟ جی۔ کچھ مصروفیت رکھو، کچھ وقت اپنے لیے نکالو، زندگی تھم گئی ہے مگر تمہیں نہیں رکنا چاہیے۔ اسی شام وہ دونوں واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بھائی نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ تمہارا ہے، ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ بھابھی نے مجھے گلے لگایا، تم بہت بہادر ہو عالیہ، لیکن کبھی بہادری تھک جائے تو ہمیں ضرور یاد کرنا۔ بھائی اور بھابھی کی واپسی کے بعد گھر کا ماحول جیسے بدل گیا۔ عمیر کے جانے کے بعد اگر کسی چیز میں واضح تبدیلی آئی تھی تو وہ میری ساس کا رویہ تھا۔ پہلے وہ مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی تھی، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی اور میرے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، مگر اب ان کے چہرے کی لکیریں جیسے بدل گئی تھیں، نظروں میں ٹھنڈک کی جگہ اجنبیت آ گئی تھی۔ عدت کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند رکھنے کی ہدایت کر دی، بولی، بس تم اب اندر ہی رہو، بیوہ عورت کی عدت ویسے ہی گزرتی ہے۔ میرے دل میں سوال اٹھا، کیا بیوگی صرف دکھ کا نام ہے یا سزا کا؟ مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ بیٹی میرے پاس تھی، اسی کا سہارا تھا۔ میں دن رات ایک ہی کمرے میں، 4 دیواری میں بے آواز زندگی گزارنے لگی۔ میری جٹھانی مہوش اکثر میرے کمرے کے دروازے پر آ کر ہلکی آواز میں پوچھتی، کچھ چاہیے تو بتاؤ عالیہ۔ نہیں باجی، سب کچھ ہے، میں کہتی، حالانکہ سچ یہ تھا کہ اندر سے بہت کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن ساس کمرے میں آئی، سخت لہجے میں بولی، بیوہ ہو چکی ہو، اب ہنسی خوشی رنگ برنگے خیالات کا وقت نہیں رہا، عدت ہے، پردے کا خیال کرو۔
میں نے سر جھکا کر کہا جی اماں، جیسے آپ کہیں۔ پھر وہ میری بیٹی کو دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہیں اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ مہوشی میری اصل مددگار بنی۔ کبھی دروازے کے نیچے دودھ کا گلاس رکھ دیتی، کبھی بیٹی کے لیے جھولا بندھوا دیتی۔ ایک دن جب میں بیمار پڑ گئی تو رات کے وقت چھپ کر میرے کمرے میں آئی، سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور بولی، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن تم اکیلی نہیں ہو۔ باجی، مجھے کبھی لگتا ہے جیسے میں قیدی ہوں، بس گنتی کے دن باقی ہیں یہاں۔ میں نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی۔ یہ وقت گزر جائے گا عالیہ، تم جیسی لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، بس خاموش ہوتی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آنکھوں میں حوصلہ بھرا۔ عدت کے دن جیسے گنتی کے پتھروں کی طرح تھے، ہر دن بوجھل، ہر رات لمبی۔ گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا، لیکن تانے اور نظروں کی سرد مہری روز کا معمول بن چکی تھی۔ میری نندیں اکثر باہر سے آ کر دروازے کے قریب آ کر سرگوشی کرتی، کتنا دن ہو گیا اسے کمرے میں بند دیکھ کر، شاید یہی قسمت ہے اس کی۔ ایک دن مہوش نے میرے لیے سبزی کی چھوٹی پلیٹ بھجوائی۔ ساس نے دیکھ لیا تو فوراً میری طرف آ کر بولی، تو نے اپنی خدمت کے لیے بھی کسی کو منا لیا ہے، اب رنگ دکھانے شروع ہو گئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس بیٹی کو گود میں اٹھا کر ایک طرف ہو گئی۔ مہوش نے بعد میں کہا، میں ان سے الجھنے نہیں آئی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ میری عدت کے دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ گھر میں کام کرنے والی ماسی کو ساس نے اچانک ہٹا دیا۔ کہنے لگی، اب گھر میں کوئی خاص کام نہیں، سب کام اب تم کرو گی، مگر عدت میں تو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کمرہ دھونا، بچوں کے کپڑے سمیٹنا، یہ سب باہر کا کام نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو جھولے میں لٹایا اور چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ جسم تھک جاتا لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہ کیا۔ مہوش نے ایک دن مجھے کہا، تم ہر بات برداشت کر لیتی ہو، یہ تمہاری خوبی بھی ہے اور کمزوری بھی۔ باجی، میں اب کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے بس میری بیٹی کافی ہے۔ عدت کے آخری دنوں میں سنا گیا کہ ساس محلے میں یہ بات کر رہی تھی۔ بہو تو تھی، مگر نصیب کا کیا کہیں، بیٹا گیا اور اس کے بعد یہ لڑکی بس ہمارے سر پر بوجھ ہے۔ میرے اندر ایک بار پھر دراڑ سی پڑی، لیکن میں نے وہ جملہ بھی اپنے دل میں دفن کر دیا۔ عدت مکمل ہونے سے ایک دن پہلے مہوش میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا سفید دوپٹہ تھا۔ یہ لو، کل تم عدت سے آزاد ہو جاؤ گی، چاہا تو اللہ تمہاری زندگی میں آسانی دے گا۔ میں نے دوپٹہ لیا، اسے چوما اور کہا، باجی، مجھے آپ جیسا کوئی نہ ہوتا تو شاید میں ٹوٹ جاتی۔ اگلی صبح جب عدت مکمل ہوئی تو میں نے سب سے پہلے جا کر جائے نماز پر سجدہ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، لیکن دل میں اتنا بوجھ تھا جیسے کوئی پتھر اتر گیا ہو۔ مہوش نے مجھے گلے لگا کر کہا، اب تمہیں نئی زندگی شروع کرنی ہے عالیہ۔ لیکن میں جانتی تھی کہ نئی زندگی صرف عدت ختم ہونے سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو اب ایک اور سفر کا آغاز تھا، جہاں سوال اور جواب دونوں میرے حصے کے تھے۔ عدت مکمل ہوئی تو میں نے ساس کے سامنے جا کر کہا، اماں، آپ کے کہنے پر میں نے ہر بات مانی، اب اگر اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے صحن میں بیٹھ جایا کروں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، ابھی وقت نہیں آیا تمہارے لیے کھلی فضا میں سانس لینے کا۔ عدت تو ختم ہو گئی مگر حیا ابھی باقی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی، واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیٹی کو گود میں لے لیا۔ اگلے ہی دن صبح ناشتے کے بعد ساس نے کام والی کو دروازے پر ہی روک دیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، جس کے لیے تو آتی تھی اب وہ خود سب سنبھال سکتی ہے۔ ماسی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، میں نے بس سر ہلایا، وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ کچن، برتن، کپڑے، جھاڑو اور بیٹی کا خیال، سب کچھ ایک ساتھ میرے سر پر آ گرا۔ ناشتہ بناتے ہوئے چولہے کی آگ تیز ہو گئی، ہاتھ جل گیا، آواز نکلی تو ساس کچن میں آ گئی، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، اتنی جلدی تھکنے لگی ہو، بیوہ ہو گئی ہو، اب یہی زندگی ہے تمہاری۔ مہوش، جو کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، فوراً آگے بڑھی، امی، ہاتھ جل گیا اس کا، تھوڑا خیال کریں۔ ساس نے اسے گھور کر دیکھا، تو ہی تو ہے جس نے اس کے نخرے پال رکھے ہیں، پہلے شوہر نے سر پر چڑھایا، اب تو چڑھا رہی ہے۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ میں نے زخم پر پانی ڈالا، دوپٹہ باندھا اور کام میں لگ گئی۔ اگلے دن مہوش نے کہا، عالیہ، میں چاہتی ہوں تم رنگین لباس پہنو، دل بہلے گا تمہارا، عدت ختم ہو چکی ہے۔ میں نے الماری سے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکالا، استری کیا اور پہن لیا۔ جیسے ہی صحن میں نکلی، نندے بیٹھک میں بیٹھی تھی، ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور دونوں ہنسنے لگی۔ یہی دن رہ گئے تھے دیکھنے کو،
कल तक इद्दत में थी, आज रंगीन कपड़े। वाह भाभी वाह। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि सास अंदर आ गई। मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोली, क्या यही दिखाने के लिए इद्दत खत्म होने का इंतजार किया? सफेद रंग के लिबास के दिन गए तो अब फैशन याद आ गया। अम्मा, ये कोई शौक कपड़ा नहीं है, महविश बाजी ने ही कहा था। तो क्या अब इस घर में वही फैसला करेगी? मैं जिंदा हूं अभी, और जब तक मैं हूं इस घर में बेवा के रंग स्याही के सिवा कुछ नहीं होंगे। मैंने सूट उतारा, दोबारा सफेद लिबास पहना और खुद को आईने में देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर जैसे रोशनी बुझ गई हो। महविश शाम को मेरे पास आई। माफ करना, मेरा मशवरा तुम्हारे लिए परेशानी बन गया। बाजी, शायद ये घर मुझे एक ही रंग में देखना चाहता है। दिन गुजरते गए और कामों का बोझ बढ़ता गया। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तनों तक हर काम मेरे जिम्मे। बेटी को गोद में लेकर फर्श साफ करती, कभी उसे लिटाती, कभी रोटी सेकने के दौरान उसे झूले में हिलाना पड़ता। एक दिन खाना बनाते हुए आटा खत्म हो गया। मैंने नंद को कहा, जरा दुकान से आटा ले आओगी, बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। ओह, तो अब हम तेरे नौकर हो गए? उसने तंजन कहा, अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं, शौहर के मरने के बाद भी हुक्म चला रही है। मैंने हुक्म नहीं दिया, बस कहा था, तू अपनी हैसियत जान, बेवा हो गई है और बेवगी में जुबानें नहीं चलती। सास किचन में आई, अब तो इस घर में रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी और हर काम खुद करना होगा। जिसका शौहर न रहा उसका सहारा सिर्फ काम होता है। मैंने आटे की थैली संभाली और खुद ही दुकान की तरफ निकल गई। रास्ते में कोई पुरानी पड़ोसन मिल गई। कहने लगी, क्या खुद आटा लेने आई हो? बच्ची को कौन देख रहा है? घर में सब है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया और जल्दी वापसी की राह ली। उस रात महविश ने मुझे खाने पर बुलाया। बच्चों के साथ बैठी तो लगा जैसे कुछ लम्हे आसान हो गए हों। उसने कहा, तुम्हें थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। वक्त बचता नहीं बाजी, सारा दिन काम और बेटी की जिम्मेदारी। कम से कम रोज 10 मिनट मेरे साथ चाय पिया करो, बस इतना वादा करो। मैंने सर हिलाया। उस रात पहली बार नींद आई। दूसरी सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन अब जहन में महविश का वादा था। सास के ताने, नंदों की नजरों की तहकीर, सब कुछ झेल कर भी मैं हर रात उस 10 मिनट की चाय का इंतजार करती। एक दिन बेटी को गोद में लिए सोच रही थी, अगर ये सब मेरे साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे कुछ बदलना होगा। मगर वो सोच अभी कच्ची थी और मेरा माहौल मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। मैं सिर्फ सह रही थी, झेल रही थी और अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी तलाश कर रही थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उस दिन सुबह से मौसम भारी था। बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में नमी से घुल गई थी। मैंने मामूल के मुताबिक काम निपटाने शुरू किए। बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री किए, नाश्ता तैयार किया और फिर बेटी को झूले में लिटा दिया। सास जल्दी उठ गई थी। नंदिम भी कॉलेज की तैयारी में मसरूफ थी। कपड़ों की 2 बड़ी बाल्टियां जमा हो चुकी थीं और महविश बाजी अभी सो रही थी। आम दिनों में कपड़े धोने के बाद फैलाने का काम वही संभालती थी, क्योंकि मैं छत पर नहीं जाती थी। लेकिन आज सास ने मुझे आवाज दी, उठा कपड़े और जा ऊपर फैला। महविश को मत छेड़, सोती रहेगी तो ही बेहतर है। अम्मा, मैं छत पर नहीं जाती, आपको पता है। इर्द गिर्द की छतें। चुप करके जा, महारानी बनने की आदत खत्म कर दे। बेवा हो गई है, अब यही काम करने तुझे। मैंने बेटी को झूले में झटका दिया, कपड़े संभाले और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दिल में अजीब सा बेचैनी थी, लेकिन कोई रास्ता न था। छत पर पहुंची तो बादल और ज्यादा गहरे हो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तार पर डालने शुरू किए। जब आखिरी चादर फैला रही थी तो यक्का ठंडी हवा का झोंका आया और फिर बारिश, एक झमाके से जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं कपड़े समेटने लगी, लिबास बारिश में भीगने लगे। मेरा दुपट्टा भी पानी से बोझल हो गया। जैसे ही मैंने आखिरी शलवार तार से उतारी, मेरी नजर सामने कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वही कामरान भाई खड़े थे, छत के कमरे में मेरी तरफ घूरते हुए। उनकी आंखों में जो कुछ था वो नजर बर्दाश्त के दायरे से बाहर थी। वो मुस्कुरा रहे थे, वही मुस्कुराहट जो इंसान के रूह में जहर घोल दे। मैंने फौरन नजरें नीचे की, कपड़े उठाए और दुपट्टा संभालते हुए भागती हुई नीचे आ गई। सीढ़ियां उतरते ही सास सामने आ गई। मेरी सांस फूली हुई थी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों भाग रही हो? कपड़े किधर हैं? बारिश आ गई है अम्मा। और मैं रुकी, फिर हिम्मत करके कहा, कामरान भाई वो ऊपर थे, मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरी नंदे कमरे से निकल आई। महविश बाजी भी आ चुकी थी।
میری بات سن کر مہوش کی آنکھوں میں حیرت آئی، لیکن ساس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے؟ اماں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے… خاموش! ساس نے میرے منہ پر زور سے چانٹا مارا۔ بد کردار کہیں کی! اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اب میری جوان اولاد پر نظریں ڈال رہی ہے۔ شرم نہیں آئی؟ میں پیچھے ہٹی، لیکن نندو نے گھیر لیا۔ یہی رہ گیا تھا، پہلے ہمارے بھائی کو کھا گئی، اب دوسرے پر گند ڈال رہی ہے۔ یہ سب تمہارا ڈرامہ ہے۔ بارش میں سفید کپڑا پہن کر گئی اور پھر الزام لگا دیا۔ خود کچھ کرنے گئی تھی یا شاید… میں نے نظریں جھکا لی۔ آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے، مگر زبان پر اب بھی سچ تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو اب ہمیں غلط ثابت کرے گی؟ ساس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گرایا۔ نکال باہر یہ کپڑے، دوپٹہ سنبھال اور شرافت سے رہنا سیکھ۔ مہوش نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی۔ امی بس کرے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ یہی تو خطرہ ہے، کہیں اس بچی کو بھی اپنی ماں جیسا نہ بنا دے۔ میں نے خود کو سمیٹا، کپڑے سنبھالے اور خاموشی سے کمرے میں واپس آ گئی۔ بیٹی اب بھی جھولے میں تھی، اس کی آنکھوں میں نیند تھی، لیکن ماحول کا شور اسے ڈرا چکا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور ایک ہی جملہ خود سے کہا، اب جو بھی سہنا ہے تیرے لیے سہنا ہے۔ کمرے کی بند فضا میں میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کبھی کبھی پردے ہلتے تو لگتا کامران پھر نہ آ جائے۔ میں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ رات کو کھانے کے وقت نہ گئی۔ ساس نے دروازہ پیٹا، نیچے آ، بھوکی رہ گی تو ہمیں نہ کہنا، اور کام کل بھی سارے تیرے ہی ہیں۔ میں نے جواب نہ دیا، صرف بیٹی کے ہاتھ تھامے رہی۔ وہ میری ڈھال تھی، میری گواہی تھی۔ اس رات جب سب سو گئے، میں نے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، سچ بولنے کا یہ صلہ کیوں؟ جو نظر مجھ پر پڑی وہ الزام میرے نام لگا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ دروازے پر ایک بار پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں کانپ گئی، مگر اس بار دروازہ نہ کھولا، صرف دل ہی دل میں ایک دعا کی، میری بیٹی کو اس گھر کی نظروں سے بچا لینا، بس اتنا کافی ہے۔ اس رات میرے کمرے کی کنڈی بند تھی، مگر دل بے چین، بار بار اٹھ کر دروازہ چیک کرتی، پھر بیٹی کے پاس بیٹھ جاتی۔ باہر خاموشی کا راج تھا، لیکن اندر دل میں شور تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، وہی وقت جب میں اکثر تہجد کے لیے اٹھتی تھی، ایک عادت جو مہر کے بعد سے اور مضبوط ہو گئی تھی۔ جائے نماز بچھائی، بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، کمرے کا ہلکا سا کونا روشن کیا اور نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت ختم کی ہی تھی کہ دروازے کی کنڈی ہلنے لگی۔ دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں خاموش رہی، نماز جاری رکھی، مگر اگلے ہی لمحے کنڈی کھلنے کی مخصوص آواز آئی۔ کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ کامران تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر آ گیا۔ میں نے نماز جاری رکھی، جیسے ہر لفظ میرے لیے محافظ بن جائے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف آیا۔ میں رکوع میں تھی۔ جیسے میں سجدے میں گئی، اس نے میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، دعا ختم ہو جائے تو تھوڑا سا وقت دے دوں، بہن نہیں لگتی اب تم۔ میں نے فوراً نماز مکمل کی اور کھڑی ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ وقت ہے کسی کے کمرے میں آنے کا، اور وہ بھی بیوہ عورت کی۔ عمیر مر چکا ہے عالیہ، اور تم اب اکیلی ہو، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے شوہر کے بھائی ہیں، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، رشتے اب کاغذ پر رہ گئے ہیں، دل کی بات سنو، دل کی۔ باہر نکل جائے میرے کمرے سے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اگر شور مچائے تو سب یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود بلایا ہے، سچ تو کوئی مانے گا نہیں۔ میں نے جائے نماز کو اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھ رہے ہو، اس پر کھڑے ہو کر بھی تمہاری نیت نہ بدلی۔ اس نے میری کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے زور سے جھٹکا دیا اور چیخ ماری، اماں، باجی، دروازہ کھولو کوئی۔ اچانک کامران کے چہرے پر عجیب سا تناؤ آ گیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے ایک طرف گرنے لگا۔ اس کی چیخ گونجی اور ساتھ ہی باہر شور مچ گیا۔ مہوش سب سے پہلے کمرے میں آئی، پھر نندے اور ساس۔ میں دروازے کے پاس جائے نماز پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کامران فرش پر گر پڑا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ کیا کیا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ ساس چیخیں مارنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود آیا تھا۔ وہ… میری آواز رند گئی۔ جھوٹی، تیرے جیسے کردار کی عورتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مہوش نے کامران کو دیکھا اور فوراً کہا، اسے اسپتال لے کر چلیں، شاید ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ بھائیوں نے کامران کو اٹھایا، مگر اس کی ایک ٹانگ اور ایک بازو بے جان ہو چکے تھے۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔
ہسپتال میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا فالج کا حملہ ہے، دماغ کی ایک سائڈ متاثر ہو چکی ہے، بولنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے اور جسم کا ایک حصہ مفلوج ہے۔ مہوش نے سانس کو سنبھالا جو اب بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ میرا بیٹا، یہ سب اس کی چال تھی، وہی عالیہ۔ میں اسپتال نہیں گئی، میں کمرے میں بند رہی، بیٹی کے ساتھ اور جائے نماز پر سر رکھے اللہ سے بات کرتی رہی۔ یا اللہ، میں نے صرف اپنا دفاع کیا، بس تو ہی گواہ ہے۔ 2 دن بعد کامران گھر آیا، ویل چیئر پر۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور مگر اب بے بسی بھی تھی۔ اس کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا، میں نے غلطی کی۔ کمرے میں سب خاموش ہو گئے۔ مہوش نے نرمی سے کہا، یہ جملہ کافی ہے، سب کچھ صاف ہو چکا ہے۔ میں سامنے نہ گئی، صرف دیوار کے پیچھے سے سنا۔ سچ اپنی پہلی جھلک دکھا چکا تھا۔ ظلم کی زبان بند ہو گئی تھی، مگر الزام کے نشان ابھی باقی تھے۔ کامران کی ویل چیئر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کو سارا گھر جیسے خاموش ہو گیا۔ وہ جو کبھی چھت پر کھڑے ہو کر آوازیں لگایا کرتا تھا، اب نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاتھوں کی حرکت ختم، زبان سے بمشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ بھی ساتھ تھی۔ ساس نے لفافہ ہاتھ میں لے کر جلدی سے کھولا، آنکھوں پر اینک چڑھائی اور لکھی لائنیں بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ اسکیمک اسٹروک، لیفٹ سائڈ پیرالائزز، لمیٹڈ اسپیچ فنکشن، اور پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ مہوش باجی نے وہی رپورٹ دوبارہ پڑھی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ تو لمبا معاملہ لگ رہا ہے، مکمل ریکوری کا امکان بھی کم ہے۔ کمرے میں بیٹھے باقی سب خاموش تھے، کوئی کچھ بولنے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹی کو گود میں لیے سب کچھ سن رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن دل کے اندر جیسے مسلسل کچھ دہرایا جا رہا تھا۔ سچ خود بولے گا، سچ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی رات مہوش میرے پاس آئی، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ دروازہ آہستہ بند کیا اور قالین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں کہا، پھر دھیرے سے بولی، عالیہ، مجھے تم سے ایک سچ کہنا ہے جو میں برسوں سے چھپاتی آئی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کامران شروع سے ہی ایسا تھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ بے چینی، ضرورت سے زیادہ دلچسپی اور ناجائز جرت رہی ہے۔ میری شادی کے فوراً بعد اس نے ایک بار مجھ پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ امی نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اس وقت میں خاموش ہو گئی، پھر بچے ہو گئے اور پھر خاموشی ہی عادت بن گئی۔ اور اب خاموشی ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ وہ حد پار کر چکا ہے۔ تم پر ہاتھ اٹھانا، تمہاری عزت پر سوال اٹھانا، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو آپ کیا کریں گی باجی؟ میں جا رہی ہوں، اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے جا رہی ہوں، اب اور نہیں۔ اگلی صبح جب مہوش نے سامان باندھنا شروع کیا تو ساس کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ جس بیٹے کو آپ نے ہمیشہ بچایا، اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ مگر کامران بیمار ہے، اب تم ہی سہارا ہو اس کا۔ کامران نے جب عالیہ پر ہاتھ اٹھایا، تب کس کا سہارا تھا؟ تب آپ کو خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ کی بہو بھی کسی کی بیٹی ہے؟ ساس نے نظریں جھکا لی، ہاتھ جوڑ کر کہا، بچوں کا سوچ لو، مہوش مت جاؤ۔ میں بچوں کو لے کر جا رہی ہوں تاکہ انہیں ایک بہتر ماحول دے سکوں۔ میں چاہتی ہوں وہ یہ نہ دیکھیں کہ عورت کب تک خاموش رہتی ہے۔ مہوش کے جانے کے بعد گھر سنسان ہو گیا۔ کامران ویل چیئر پر بیٹھا دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ ساس دنوں میں بوڑھی لگنے لگی، بال سفید، چہرہ بے رونق۔ کبھی میرے کمرے کے باہر کھڑی رہتی، کبھی مہوش کو فون کرتی، جو کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، ان کی آواز میں پہلی بار نرم لہجہ تھا۔ عالیہ، تو نے جو کہا وہ سچ تھا۔ میں مانتی ہوں میں نے تجھ پر ظلم کیا۔ اب ماننے سے کیا فرق پڑے گا اماں؟ وقت نکل چکا ہے۔ بس ایک بات کہہ دوں؟ جی۔ میں روز کامران کو مسجد کے دروازے پر ویل چیئر میں بٹھا دیتی ہوں تاکہ نمازی دعا دے دے، شاید اللہ معاف کر دے۔ اللہ سب دیکھتا ہے اماں، اور اس کا انصاف کامل ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے چلی گئی، ان کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی، جیسے وقت کے بوجھ نے تھکا دیا ہو۔ اس دن کے بعد ساس کی آنکھوں میں اکثر نمی دکھائی دیتی۔ کامران اکثر دروازے کے پاس بیٹھا رہتا، آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھتا، لیکن ان کی ہنسی اس تک نہیں پہنچتی۔ کامران ویل چیئر پر بے حس بیٹھا رہتا تھا، اور ساس دروازے پر نمازیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتی،
ان سے دعا کی درخواست کرتی۔ ہر آتے جاتے شخص کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا اور جواب وہ خود ہی اپنے اندازے سے دے دیتے۔ گھر میں اب بھی ایک خاموش فضا تھی، لیکن اب وہ خاموشی اندر تک نہیں جاتی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی دیواروں سے نظریں ہٹانا شروع کر دی تھیں۔ اب سوچوں کی سمت بدلنے لگی۔ مہوش باجی جا چکی تھی اور میں جانتی تھی اگر میں بھی اب نہ بدلی تو میری بیٹی بھی اس جمود میں پل کر بڑی ہوگی۔ مجھے وہ نہیں چاہیے تھا، مجھے اس کے لیے ایک نیا آغاز چاہیے تھا۔ ایک دن جب ساس کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں پرانا البم تھا۔ انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ عمیر کی تصویریں ہیں، شاید تم رکھنا چاہو۔ میں نے البم کھولا۔ ہر تصویر ایک داستان تھی۔ عمیر کے ہنستے چہرے، اس کی باہیں، اس کے الفاظ سب زندہ ہو گئے۔ میں نے تصویر کی پشت پر لکھی تحریر پڑھی، عالیہ کے ساتھ ہر دن ایک خوش نصیبی ہے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، مگر دل میں تلخی نہیں تھی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا۔ تصویریں رکھنے کا مطلب معاف کرنا نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں، مگر چاہتی ہوں کہ شاید ایک دن تم نرم ہو جاؤ۔ اماں، نرم ہونا اور معاف کر دینا دو الگ باتیں ہیں۔ دل جس پر ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ بھول سکتا ہے، مگر وہ لمحہ نہیں۔ تو کچھ تو کہہ، کیا چاہتی ہے؟ میں اپنی بیٹی کے حصے کی جائیداد چاہتی ہوں۔ عمیر کی بیٹی ہے وہ، اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ ساس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جائیداد؟ جی، عمیر کے حصے کی مکمل تفصیل چاہیے۔ میں قانوناً اس کی وارث ہوں اور اس کا حق بچا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن بھائی کو فون کیا۔ قانونی معاملات شروع ہوئے۔ کچھ پرانے کاغذات نکالے گئے، کچھ عدالت کے چکر لگے، لیکن آخر کار مجھے عمیر کی جائیداد کا قانونی حصہ منتقل کر دیا گیا۔ میں نے وہ رقم سنبھالی، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو خاموش ہو کر اندر ہی اندر مر جاتی ہیں۔ میں نے قریبی علاقے میں ایک پرانا خالی مکان دیکھا۔ وہ جگہ کچی ضرور تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک نیا درخت تھا جس پر سائے دینے والے پتے اگنے تھے۔ میں نے وہاں ایک مدرسہ بنانے کا ارادہ کیا، ایک ایسا مقام جہاں بیوہ عورتیں، بے سہارا بچیاں قرآن سیکھ سکے، خود کو سنوار سکے، جینے کی وجہ پا سکے۔ میں نے اس مدرسے کا نام نور الایمان رکھا۔ پہلا دن تھا، صرف 3 بچیاں آئیں، ایک 7 سالہ یتیم بچی، ایک بیوہ خاتون جس کا شوہر بھی نشے کی لت میں دنیا سے جا چکا تھا، اور ایک لڑکی جسے سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ان سب کو چائے پلائی اور کہا، یہ مدرسہ تمہارا ہے، یہاں صرف قرآن نہیں، حوصلہ بھی سکھایا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، مدرسہ بڑھتا گیا۔ میں نے ایک چھوٹا یتیم خانہ بھی ساتھ ہی بنا دیا، ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں بچے سوتے، ایک کچن جہاں کھانا بنتا، اور ایک لائبریری جہاں کچھ پرانی کتابیں رکھ دی گئی۔ بیٹی اب بڑی ہو رہی تھی، وہ اسکول جانے لگی تھی اور شام کو مدرسے میں میرے ساتھ بچوں کو نظم سناتی۔ ایک دن ساس مدرسے کے دروازے پر آئیں۔ وہ ویل چیئر میں کامران کو لے کر آئیں اور باہر کھڑے ہو گئیں۔ یہی مدرسہ ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ سب کہتے ہیں یہاں دعائیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے۔ میں دروازے پر آ کر رک گئی۔ یہ جگہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا دل صاف ہو، جسے کچھ سیکھنا ہو، کچھ بدلنا ہو۔ کامران کی زبان اب بھی ساتھ نہیں دیتی، لیکن آنکھوں سے سمجھ آتا ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، شاید معافی، شاید پچھتاوا۔ معافی دل سے دی جاتی اماں، میرا دل اب بھی زخمی ہے۔ وقت مرہم ہے، لیکن ہر زخم کا نشان باقی رہتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو دے دو، کم از کم دعا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو میرے ذریعے نہیں، اپنے کرم سے کرے۔ میں کسی کو سزا یا معافی دینے کی مالک نہیں۔ میں نے دروازہ بند نہیں کیا، لیکن ان کی واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا۔ بیٹی میرے ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ امی، آج میں نے سب کو سورۃ اخلاص سنائی، سب نے تالیاں بجائیں۔ میں نے بیٹی کو گلے لگایا۔ بس یہی کافی ہے میرے لیے، تیرے باپ کی روح کو یہی سکون دے گا۔ اب میں سچ کے ساتھ کھڑی تھی، کمزور نہیں، تنہا نہیں، بلکہ ایک نئی جنگ کی فاتح، جس نے خود کو بچا کر دوسروں کو پناہ دینا سیکھ لیا تھا۔ ہر مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ساس کامران کو ویل چیئر پر مسجد کے دروازے کے باہر لا کر بٹھا دیتی تھی۔ کامران کی آنکھیں ہر گزرنے والے کو دیکھتی، بعض اسے نظر انداز کر کے گزر جاتے، کچھ ٹھٹک کر دیکھتے اور کچھ صرف افسوس سے سر ہلا کر آگے بڑھ جاتے۔ ایک دن محلے کے امام صاحب اسے دیکھ کر رک گئے۔ ساس نے ان کے قدموں میں آ کر کہا، مولوی صاحب دعا کریں میرے بیٹے کے لیے،
بہت تکلیف میں ہے۔ امام صاحب نے کامران کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، کبھی کسی کے سجدے کی جگہ کو گندا کرنے کی نیت کی تھی شاید، اس لیے اب ہر سجدہ اس پر بوجھ بن گیا ہے۔ دعا صرف ان کے لیے قبول ہوتی ہے جن کا دل صاف ہو۔ ساس نے نظریں جھکا لی اور واپس پلٹ آئی۔ مسجد کے باہر نمازیوں کی نگاہیں جو کبھی دعا کا ذریعہ ہوا کرتی تھیں، اب جیسے ایک فیصلہ سنا رہی تھی۔ مدرسے میں اب 7 بچیاں، 4 خواتین اور 2 یتیم لڑکے مستقل تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے لیے وہی میری دنیا تھی۔ بیٹی اب 6ٹھی جماعت میں تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر کہتی، امی کل میں سبق سناؤں گی نا، سب کے سامنے، آپ میری آواز سنیں گی نا؟ ہر دن سنوں گی جب تک یہ مدرسہ ہے۔ میری بیٹی کی آواز اس کی دیواروں میں گونجتی رہے گی۔ ہفتے کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت بیٹی میرے ساتھ صحن میں کھیل رہی تھی۔ دھوپ مدھم تھی۔ میں نے ایک نیا پودا لگایا تھا اور وہ ہر روز اس پر پانی ڈالتی۔ اس دن وہ رک کر بولی، امی کیا یہ پودا بڑا ہوگا؟ ہاں بالکل، جیسے تم بڑی ہو رہی ہو۔ دونوں میں فرق صرف وقت کا ہے، نیت ایک جیسی ہے، بڑھنا، سایہ دینا۔ اسی شام ایک عورت آئی، چادر میں لپٹی، آنکھوں میں تھکن۔ اس نے دروازے پر آ کر کہا، کیا بیواؤں کو بھی یہاں پناہ ملتی ہے؟ یہ جگہ ان سب کے لیے ہے جن کے پاس عزت ہے، مگر سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ میں نے اسے اندر بٹھایا، پانی دیا اور اسے ایک خالی کمرہ دکھایا۔ یہ جگہ تمہاری ہے جب تک تم چاہو اور تمہارا دل کہے۔ وہ عورت تھوڑا سا روئی، پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن نظر آیا جو کبھی میری آنکھوں میں تھا۔ بیٹی میرے پاس آئی، میرے گلے میں باہیں ڈالی۔ امی آپ سب کی امی بن گئی ہیں؟ نہیں، میں صرف وہ بن گئی ہوں جو کسی کی چپ سن سکتی ہے۔ ایک صبح امام صاحب مدرسے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا رجسٹر تھا۔ یہ مسجد کے متولیوں کا ریکارڈ ہے۔ ہمیں ایک نئی جگہ کی ضرورت ہے جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کا مدرسہ مسجد سے منسلک ہو جائے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ عزت آپ مجھے دے رہے ہیں؟ یہ عزت آپ نے کمائی ہے عالیہ بیٹی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جس نے قربانی دی ہو، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے خاموشی سے رجسٹر لیا، دستخط کیے اور دل میں بس یہی سوچا کہ شاید عمیر کہیں آسمان میں بیٹھا مسکرا رہا ہو۔ اسی شام مسجد کے دروازے پر کامران بیٹھا تھا، وہی ویل چیئر، وہی خالی نظریں۔ ایک چھوٹا بچہ اس کے قریب آیا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولا، امی یہ وہی ہیں جن کے بارے میں سب کہتے ہیں نا کہ ان کی آنکھیں بری تھیں؟ ماں نے بیٹے کو کھینچا اور کہا، ایسا مت کہا کرو بیٹے، لیکن ہاں آنکھوں سے نیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کامران نے نظریں جھکا لی اور آنکھوں سے 2 موٹے آنسو نکل کر چہرے پر بہہ گئے۔ میں نے مدرسے کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا۔ میری بیٹی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، امی اللہ سب دیکھتا ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، میرا اللہ خاموش رہتا ہے مگر اندھیرے میں دیا وہی جلاتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔